کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں حالانکہ یہ بات بھی بہت زیادہ دکھ کی ہے کہ ہم جن کا رستہ چلنے کی دعا کرتے ہیں ہر نماز کے اندر ان کے راستے نہیں چلتے، بلکہ جن کے راستے چلنے سے پناہ مانگتے ہیں ہم رات و دن انہی کے راستے چل رہے ہیں۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن بات یہ ہے عمل کے معاملے میں بھی ہمیں دیکھنا ہوگا انعام یافتہ بندوں کا راستہ کون سا ہے، اور عقیدے کے معاملے میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا انعام یافتہ بندوں کا راستہ کون سا ہے۔ اور عقیدے میں جب ہم انعام یافتہ بندوں کا راستہ دیکھتے ہیں تو اختصار کے ساتھ ہمیں یہ نظر آتا ہے وہ راستہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہے، جو راستہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ اور ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، اللہ اکبر، وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پوری مخلوق میں سب سے زیادہ شان، سب سے زیادہ مرتبہ، سب سے زیادہ مقام اگر کسی کو بلند عطا فرمایا ہے تو وہ آمنہ کے لال عبداللہ کے لگتے جگر ہم سب کی آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ سارے انبیاء کے سردار ہیں، سارے انبیاء ان کے مقتدی ہیں اور وہ مقتدا ہیں، اس لیے کہ بلکہ یہ بات بتانے کے لیے مسجد اقصی میں شب معراج سب کو جمع کر دیا گیا اور لوگوں کو دکھا دیا گیا، قیامت تک کے لوگ دیکھ لیں کہ سب سے آگے جو کھڑا ہے وہ نبیوں کا مقتدا ہے اور سارے انبیاء ان کے پیچھے ہیں۔ اسی کو اہل سنت کے امام کہتے ہیں، نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو آنی کے اول آخر ہے، دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ سب سے بلند مرتبہ اللہ نے ان کو دیا، وہ شفیع المذنبین ہیں، اللہ اکبر، سید الملائکہ جبریل امین ان کے طلبوں کو بوسہ دے کر بتاتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کے طلبوں کی شان کا عالم کیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے امام کہتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ان کی رفتار ایسی ہے کہ لوگوں نے ان کو حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے دیکھ کر اپنی طرح بشر سمجھا، لیکن اللہ اکبر، حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے دیکھ کر اپنی طرح بشر سمجھنے والوں کو پھر یہ منظر بھی دکھا دیا گیا کہ جب وہ اپنی رفتار سے چلے تو جبریل امین تھک تھک کر رہ گئے، اور امام اس کی طرف یوں اشارہ کرتے ہیں، تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہیں حسرت کے ولولے تھے، اگر وہ عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں تو حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے ہیں، اور جب وہ اپنی رفتار سے جاتے ہیں تو پھر جبریل امین جیسا طاقتور بھی اللہ اکبر ان کا ساتھ نہیں دے پاتا، اور وہ تھک کر کے اللہ اکبر نگاہ حسرت کے ولولے جو ہے وہ لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ یہ ان کا مقام ہے، وہ نبیوں کے سلطان ہیں، وہ شفیع المذنبین ہیں، وہ سید المرسلین ہیں، وہ قائد المرسلین ہیں، وہ آخری نبی ہے۔ تمام اولین اور آخرین میں خدا کی مخلوق میں جس کو جو ملا، جتنا ملا، سب انہی سے ملا ہے، اللہ اکبر، اور آخرت میں بھی سب انہی کی طرف احتیاج رکھیں گے، سب انہی کے محتاج ہوں گے۔ ہما شما تو کیا، میں اور آپ تو کیا، نمازی غازی حاجی تو کیا، انبیاء کو بھی ان کی طرف نگاہ احتیاج ہوگی، حتیٰ کہ اللہ اکبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو بھی ان کی طرف اس دن احتیاج ہوگی، جس دن کسی کی نہ چلے گی، جس دن کوئی بات نہ کر سکے گا، جس دن کا منظر یہ ہوگا، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، اللہ اکبر، اس دن جبریل امین اور سارے فرشتے خدا کی حیبت سے تھر تھر کانپیں گے، کسی میں کلام کرنے کی جرأت نہ ہوگی۔ اس وقت کوئی اگر کلام کرے گا تو وہ جسے اذن دیا جائے، اور وہ معصوم کون ہوگا؟ وہ ہمارے اور آپ کی آقا محمد
रसूल अल्लाह की जात होगी, सबको उन्हीं की तरफ एहतियाज होगी। अल्लाह अल्लाह, हत्ता के इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसी हस्ती जिन्होंने काबा बनाया खुदा की मोहब्बत में, जिन्होंने इकलौते बेटे की गर्दन पे छुरी रखी, मेरे इमाम उसको यूं कहते हैं, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। वो शफीउल मुज़नबीन है, वो रहमतुल लिल आलमीन है। फिर उसके बाद अंबियाए किराम तो अंबियाए किराम है। हम ईमान लाने के मामले में अंबिया के हवाले से तफरीक नहीं करते, अल्लाह अकबर। लेकिन अंबिया में अल्लाह ने एक को दूसरे पर फजीलत दी, जिसको जो फजीलत दी है उस फजीलत को मानना हमारे ईमान का हिस्सा है। फिर उसके बाद असहाबे पाक की बारी आती है, अल्लाह अकबर। मेरे नबी के बाद, अंबिया के बाद, अल्लाह की मखलूक में, इंसानी कायनात में अल्लाह ने सबसे बड़ा मर्तबा अगर किसी को अता फरमाया है तो अहले सुन्नत का जमहूर अकीदा ये है, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, सैयदना सिद्दीक अकबर असदकुस सादिकीन है, अल्लाह अकबर सैयदुल मुत्तकीन है। वो सिर्फ मुत्तकी नहीं बल्कि अतका है। और कुरान कहता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह अकबर, सैयदना सिद्दीक अकबर क्या है? इसी अल्लाह अकबर जिस खानकाह में हम बैठे हैं उस खानकाह के मोरी से आला जद्दी आला हुजूर सैयदी मीर अब्दुल वाहिद बिन गिरामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी मशहूर ज़माना और मकबूल बारगाह रिसालत किताब में सबे सनाब शरीफ में लिखते हैं कि मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, अबू बकर को जो मर्तबा मिला है वो नफल नमाज और रोजों की वजह से नहीं मिला, नफली इबादत की वजह से मर्तबा नहीं मिला, बल्कि अबू बकर को जो मर्तबा मिला है वो उसके दिल की कैफियत की वजह से मिला है। और दिल की कैफियत क्या है? अल्लाह अकबर, सैयदना सिद्दीक अकबर का हाल ये था। अल्लाह अल्लाह, किताबों में आता है कि सिद्दीक अकबर जब अपने घर को लौटते, जब अपने घर को वापस जाते तो अल्लाह अकबर सिद्दीक अकबर का दिल नहीं लगता। और सैयदना सिद्दीक अकबर अपने घर में अपने बच्चों के दरमियान बेचैन रहते, अपनी बीवी के पास बेचैन रहते, अपने घर में बेचैन रहते। लोग कहते हैं इंसान को अपने घर सुकून मिलता है जब लोग काम से फारिग होते हैं तो ऐसे घरों की तरफ लौटते हैं जैसे परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौटते हैं। लेकिन बार सिद्दीक को अपने घर में करार नहीं आता। सैयदना सिद्दीक अकबर जब घर में बेचैन होते हैं तो अपना घर छोड़कर मुस्तफा जाने रहमत के दरवाजे पर जाते हैं और हुजूर की चौखट पे पर्दा पड़ा रहता है। और सिद्दीक अकबर कभी ये रुखसार मुस्तफा जाने रहमत की चौखट पे रखते हैं, कभी ये रुखसार मुस्तफा जाने रहमत की चौखट पे रखते हैं। इसी तरह पूरी रात गुजर जाती है और जब सुबह होती है तो सिद्दीक का चेहरा मुस्तफा जाने रहमत की तहलीफ पर होता है। अंदाजा तो फरमाए, इसी को तो उस्ताद ज़मान यूं रोशनी लेकर